बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अल्लाह पाक की ज़ात ने दूसरे सिपारे की आयत मुबारका में फ़रमाया, फ़ज़्कुरूनी, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद सिर्फ़ करूँगा नहीं बल्कि याद रखूँगा, वश्कुरूली, और तुम मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून, और मेरी नेमतों की नशुक्री ना करो बल्कि अल्लाह ताला की नेमतों की ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजारी होनी चाहिए। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अपने बंदों को फरमाया है कि मुझे भूलो ना, मुझे याद करो नहीं बल्कि मुझे याद रखो। वैसे तो बंदा हर वक्त चलता फिरता आता जाता काम करता कलमा शरीफ पढ़ता रहे, दुरूद पाक पढ़ता रहे, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता रहे और अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात को याद करता रहे। ये तो एक अल्लाह ताला का ज़िक्र है। और कुछ ऐसे अज़कार हैं जो नमाज के बाद किए जाते हैं, बिलखुसूस फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। वो जितने ज़्यादा अल्लाह ताला के अज़कार किए जाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला बंदे को आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाएगा। जिस तरह कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितना ज़्यादा गुड़ पाओगे उतना ज़्यादा मिठा हो जाएगा। आखिरत का सौदा है, आखिरत का ये सामान है, जितना भी ज़्यादा हासिल कर लिया जाए उतना ही आखिरत में फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ ऐसे अज़कार हैं, अज़कार ज़िक्र की जमा है। उनमें से एक तो ज़िक्र बड़ा मशहूर है कि जनाब फ़ातिमा तो ज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास गईं और जाकर अर्ज़ की, अब्बा जी ये देखो मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं चक्की पीस पीस कर, तो मुझे कुछ ग़ुलाम मिल जाए ताकि वो मेरी चक्की को पीस दिया करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी है, गुज़र जानी है, जिस हालत में भी गुज़रे, लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है एक तो वो दायमी ज़िंदगी है, दूसरे नंबर पर वो बेहतर ज़िंदगी है। तो उसके लिए क्या करना है, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये पढ़ो, ये तुम्हारे लिए दुनिया के ग़ुलाम हासिल करने से बेहतर है। और इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हर नमाज के बाद कम अज़ कम एक मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत कर ले। आयतल कुर्सी कुरान पाक की वो आयत मुबारका है जो तमाम आयतों की सरदार है। ये भी इस आयत को अल्लाह पाक ने एक शरफ बख्शा है कि कुरान पाक की जो कुल आयात हैं 6666, उनमें से ये जो आयतल कुर्सी है ये सारी आयतों की सरदार है। तो इस आयत को हर नमाज के बाद पढ़ लेना कितनी इसकी फजीलत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 वक़्त की नमाज जब बंदा पढ़े तो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तिलावत कर ले, अल्लाह ताला उसको मरने के फ़ौरन बाद जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत जो है ये भी एक अल्लाह ताला का ज़िक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को नाज़िल भी हमने किया और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हमने लिया है। अल्लाह ताला के ज़िक्रों में से एक ज़िक्र अल्लाह ताला के कुरान पाक की तिलावत भी है। अगर कोई बंदा हर नमाज के बाद नहीं तो कम से कम एक नमाज के बाद, फजर के बाद या मगरिब के बाद या इशा के बाद कम से कम 2, 4, 5, 10 आयतें तिलावत करे रूटीन के मुताबिक, तो बंदा कभी ना कभी फिर मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाता है।
تو یہ بھی ایک ہمارے اوپر حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ خدا تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، چاہے تلاوت قرآن کی شکل میں کیا جائے، چاہے تسبیح و تحلیل کی شکل میں کیا جائے، چاہے درود پاک کی شکل میں کیا جائے، ذکر و فکر کی شکل میں کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ سارے ذکروں سے بہتر ذکر، سارے ذکر اللہ تعالیٰ کے وراء الورا ہیں، بہتر سے بہتر ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، لیکن تمام ذکروں سے بہتر ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء سورۃ الفاتحہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے سارے ذکروں سے بہتر ذکر کلمہ شریف کا ذکر ہے اور ساری دعاؤں سے بہتر جو دعا ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات بھی عرض کیے جاتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات ہیں۔ اور آگے دعائیہ کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات عرض کیے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک خوب یاد رکھو، سارے ذکروں سے بہتر ذکر کلمہ شریف ہے اور ساری دعاؤں سے بہتر جو دعا ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اب یہ جو کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ کوئی عام کلمہ نہیں، یہ سارے نبیوں کے نبی کا کلمہ ہے اور یہ اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش بخت ہیں کہ کسی کو آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، کسی کو حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہم وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں جو آج نہیں بلکہ روز ازل کے اندر ہی آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے پڑھ لیا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا کلمہ تو نبیوں نے پڑھا ہے، ہمارے نبی کا کلمہ تو رسولوں نے پڑھا ہے۔ کلمہ شریف وہ کلمہ ہے جو کلمہ آدم علیہ السلام نے بھی پڑھا، نوح علیہ السلام نے بھی پڑھا، شیس علیہ السلام نے بھی پڑھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی پڑھا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نبیوں کے نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اس کلمے کو پڑھنے کا خوب ذوق و شوق آپس اپنے اندر پیدا کیا کرو، اور یہ کلمہ پڑھتے وقت شرمانا نہیں چاہیے۔ جب اجتماعی طور پر کلمہ پڑھا جائے تو اس وقت کلمہ شریف ایک دوسرے کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کے پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ دائیں کندھے والا فرشتہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر چغلیاں نہ لکھے، غیبتیں نہ لکھے، گالیاں نہ لکھے، برے بول نہ لکھے، بلکہ کیا لکھے؟ خدا کا ذکر لکھے اور آخرت کا فکر لکھے۔ آخر پہ بات سماعت فرما لیں۔ ایک بزرگ تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے کے اندر کوئی چوک تھا، وہاں کچھ نوجوان بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاسا تماشا مذاق کر رہے تھے، نہ ان کو آگا یاد تھا نہ ان کو پیچھا یاد تھا۔ تو بزرگوں نے فرمایا اللہ کے بندو کیا تم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا کیا تم نے قبر کی زندگی طے کر لی ہے؟ جی نہیں۔ کیا تم نے پل صراط کا راستہ طے کر لیا ہے؟ جی نہیں۔ کیا تم نے میدان محشر میں جا کر اپنی نیکیوں بدیوں کا حساب و کتاب دے لیا ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا اتنے کام تمہارے ذمے ہیں، موت کا ذائقہ، قبر کی زندگی، پل صراط کا راستہ، میدان حشر کے اندر حساب و کتاب، یہ 4 کام تمہارے ذمے ہیں، تو ان تمام کاموں کا تم فکر کرو۔
جن کو اتنا فکر ہو کہ میں نے فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں فلاں امتحان میں نے دینا ہے، فلاں فلاں پیپر میں نے دینا ہے، تو اس کو تو کسی اور بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی، تو تم کیسے کیا نام ہے اس معاملات کے اندر کھوئے ہوئے ہو، گپوں کے اندر، ہانسے تماشے کے اندر؟ تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی مرنا یاد نہیں، تمہیں کوئی قبر کی زندگی یاد نہیں، تمہیں کوئی پرصراط کا راستہ یاد نہیں ہے، میدان محشر میں حساب و کتاب دینا تمہیں یاد نہیں ہے۔ تو جب بزرگوں نے تھوڑا سا جھنجھوڑا تو ان کے دل کے دریچے کھل گئے، تو جب آنکھوں سے غفلت کی پٹیاں اتریں تو پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا، اے اللہ کے بندے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن آپ کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں باقی ہماری جتنی زندگی رہ چکی ہے ہم اب غفلت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی خدا کے ذکر میں گزاریں گے اور آخرت کے فکر میں گزاریں گے۔